واسطہ آل محمد کی عزت و عظمت کے صدقے میں رانا بشارت علی اور اس کے علاوہ جتنے بھی اس دنیا سے عزادار چلے گئے ہیں جنہوں نے اس ذکر کی بنیاد رکھی، میرا اللہ سب کی قبروں پہ اپنا رحمتوں کا نزول عطا فرما۔ میرا اللہ واسطہ آل محمد کی عزت و عظمت کا صدقہ، میرا اللہ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو مالک الملک ہے۔ مالک اگر ہمارے کوئی ایسے گناہ ہیں جو ہماری دعاؤں کو قبول نہیں ہونے دیتے، حسین کے آخری سجدے کا صدقہ وہ گناہ معاف فرما کے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ آخری دعا منگوانے لگوں، آمین کہنا اور ثواب میں شریک ہو جانا۔ میرے اللہ ہمارے پردے والے وارث کا جلد ظہور فرما، دعاؤں کو قبولیت تک پہنچاتے ہیں، سہارا درود کا لیتے ہیں۔ جتنے جتنے آل محمد کے احسان یاد ہیں اتنی بآواز بلند تر سلام۔ سب سے پہلے آج کی صف انتظار اور اس پر حاضر منتظرین کے دلوں میں موجود ولایت ولی مطلق کے وسیلہ سے درخواست گزار ہوں اپنے اس وارث کے حضور کہ جو پردہ غیب میں وارث علم عباس ہونے کی حیثیت سے موجود ہے، کہ میرا وہ کائنات کا مطلق عنان و مدبر الامور اپنے رخ انور سے حجاب غیبت ہٹائے اور زمانے کے ہر اس بندے کے جو کہتا ہے کہ عباس سید نہیں، ان کے گرے پانوں سے پکڑ کے سمجھائے کہ عباس کل بھی زہرا کا بیٹا تھا، عباس آج بھی زہرا کا بیٹا ہے۔ آل محمد آپ کو صدا سلامت و آباد و شاد رکھے۔ حضرات ذیوقار، محبان آل اطہار، شیعان حیدر کرار، برادران اہل سنت، سرمستان میکدہ ولایت، میری گفتگو کا مرکز محور وہ ذات ذیوقار ہے کہ جس کے 6 ماہ کے اصغر کی مسکراہٹ نے 9 لاکھ کو کھا کے ذلت میں ملا دیا۔ میں ہر روز کہہ رہا ہوں کہ میرے پاس اتنا علم نہیں کہ میں حسین کی شان بیان کر سکوں، مگر جہاں تک علم ہے بقدر استدعائے عقل و عرفان، جہاں تک میرا علم ہے اپنی کم علمی کا مکمل اعتراف کرتے ہوئے اور باب مدینۃ العلم سے ملنے والی خیرات پر مکمل اعتماد کرتے ہوئے کوشش کروں گا جب تک آپ کے سامنے محو گفتگو ہوں میری زبان سے نکلنے والا ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف نالین سیدہ سے اڑتی ہوئی طاہر گرد سے تیمم کرتا ہوا کعبہ مبدت کربلا میں سجدے کرے۔ بس آپ نے توجہ میری طرف کرنی ہے۔ آپ کے اور میرے درمیان جو موضوع گفتگو تھا، جو عنوان گفتگو تھا، وہ ہے کہ حسین فارس انبیاء ہے۔ امید ہے کہ سلسلہ گفتگو آپ کے اذہان عالیہ میں محفوظ ہوگا۔ آپ کے اور میرے درمیان سلسلہ گفتگو اس جگہ پہ آ کے رک گیا تھا کہ جب قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا، آدم حابیل کی قبر پہ بیٹھ کے روتے رہے۔ آدم نے پہلے دن سے ہر انسان کو بتا دیا، آدم نے پہلے دن سے اپنی وراثت کو تقسیم کر دیا، آدم نے دنیا کو بتا دیا کہ ہمیشہ شہید پہ رویا جاتا ہے، قاتل پہ لعنت کی جاتی ہے۔ یہ آدم نے پہلے دن سے ہر انسان کے ذہن میں بات کو صاف کر دیا کہ ہمیشہ شہید پہ رویا جاتا ہے اور قاتل پہ لعنت کی جاتی ہے۔ یہ 1400 سال کا سفر نہیں بلکہ 14,000 سال سے بھی زیادہ کا سفر ہے۔ ہر بندہ قابیل پہ لعنت کرتا ہے، حابیل کو سلام کرتا ہے۔ کبھی بھی کسی بندے نے یہ نہیں کہا کہ وہ تو اللہ کا معاملہ ہے، وہ 2 بھائیوں کا آپس کا جھگڑا تھا، ہم قابیل کو برا کیوں کہتے ہیں۔ کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہم حابیل کے بجائے قابیل کو ہم برا کیوں کہتے ہیں، حابیل پہ سلام کرتے ہیں۔ ہر بندہ کہتا ہے کہ وہ لعنتی ہے، اس پہ لعنت ہے، ہر بندہ کہتا ہے کہ اس پہ لعنت ہے۔ آخر وجہ کیا ہے کہ حابیل پہ قابیل پہ ہر بندہ لعنت کرتا ہے؟ یزید کو بچانے کی کوشش کیوں کرتا ہے؟ جبکہ یزید کا اور قابیل کا جرم ایک ہی ہے۔ جو کام قابیل نے کیا تھا وہی کام یزید نے کیا ہے۔ آخر وجہ کیا؟
قبیل کو ہر بندہ برا کہتا ہے۔ میں نے پہلے کہا تھا کہ میں کچھ دینا چاہتا ہوں، میں نعرے لگوانے نہیں آیا اس کا، نعرے لگوانے کے لیے اور موقع پڑے، میں کچھ دینا چاہتا ہوں۔ قبیل کو ہر بندہ برا کہتا ہے، یزید کو کیوں بچوایا جا رہا ہے؟ یزید کو رضی اللہ کے نعرے لگائے جا رہے ہیں، جرم اس کا بھی وہی تھا، جرم اس کا بھی وہی ہے، اس نے بھی قتل کیا تھا، اس نے بھی قتل کیا ہے، اس نے بھی اللہ کے پیارے کو قتل کیا ہے، اس نے بھی اللہ کے پیارے کو قتل کیا ہے۔ آخر بچا کیا ہے؟ ہمیں یہاں تک پہنچنا چاہیے کہ بچا کیا ہے، اس کو بچایا کیوں جا رہا ہے، اس کو کیوں نہیں بچایا جا رہا؟ اس کے لیے میں مثال دے کے آسان کرتا ہوں۔ ایک اشتہاری نے بندہ قتل کیا، پولیس نے اسے پکڑا، عدالت میں لے گیا، اب کوئی بندہ نہیں بولا، اس کو اشتہاری تھا، لوارث تھا، اس کے لیے کوئی بھی نہیں بولا، عدالت نے اسے سزائے موت دے دی، بندہ کوئی نہیں بولا، کیا اس نے قتل تھا، بندہ کوئی نہیں بولا، عدالت نے سزائے موت کا حکم سنا دیا، ساری دنیا خاموش ہے، پورا شہر خاموش ہے، کوئی نہیں بولتا۔ اب ایک لین لاڈ کے بیٹے نے قتل کیا، پورا شہر بولنا شروع ہو گیا، ادھر سے سفارش آ رہی ہے بیٹا بچ جائے، ادھر سے سفارش آ رہی ہے بندہ بچ جائے، ادھر سے سفارش آ رہی ہے بندہ بچ جائے۔ میں بڑا حیران ہوا، میں نے کہا قتل اس نے بھی کیا ہے، اس کے لیے کوئی نہیں بولا، قتل اس نے بھی کیا ہے، اس کے لیے پورا شہر سفارشیں کر رہا ہے، اس کے لیے وزیر اعظم تک پہنچ رہا ہے بندے کہ ہمارا بندہ بچ جائے۔ بچا کیا ہے؟ ایک بزرگ نے مجھے سمجھایا، بیٹا بچا یہ ہے جو پہلے نے قتل کیا تھا اسے اس لیے سزائے موت ہو گئی کیونکہ اس کا وارث کوئی نہیں تھا، کیونکہ اس کا وارث کوئی نہیں تھا، اس کے لیے کوئی نہیں بولا۔ اب جو لین لاڈ کے بیٹے نے قتل کیا ہے، اس کا پیچھے پورا خاندان ہے، یہ بلا وارث نہیں ہے، اس کے وارث ہے، اس کا پورا خاندان ہے۔ اب میری سمجھ میں مسئلہ آ گیا، جو قبیل پہ لعنت کرتے ہیں، قبیل کے پیچھے وارث کوئی نہیں تھا، وہ اللہ وارث ہے، یزید کے پیچھے پورا خاندان ہے، یزید کے پیچھے پورا خاندان ہے۔ انہیں پتا ہے اگر یزید پکڑا گیا بچیں گے وہ بھی نہیں، جنہوں نے یزید کو یہاں تک بٹھایا کیا یزید خود ہی آگے بیٹھ گیا؟ یزید خود نہیں بیٹھا، یزید کے پاس اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ خود آگے بیٹھ گیا۔ اس پہ آگے ہم تفصیل میں جائیں گے کہ یزید کے پاس وہ طاقت کہاں سے آئی، لیکن ابھی میں اس منزل پہ پہنچا نہیں کہ بتاؤں کہ وہ طاقت کہاں سے آئی۔ اب یہ لوارث نہیں، اس کے پیچھے پورے خاندان ہے، انہیں پتا ہے اگر یزید پکڑا گیا وہ بھی پکڑا جائے گا جس نے اس کے لیے وصیت کی تھی، وہ بھی پکڑا جائے گا جس نے اس کے لیے وصیت کی تھی، وہ بھی پکڑا جائے گا جس کو اس نے بنایا تھا۔ یہ سارے بچانے کے لیے یزید کو بچایا جائے، اور لوگوں نے کہا کہ ہم حسین کو گھیر کے لا رہے ہیں، اصل میں حسین ان کو گھیر کے لا رہے تھے، کیونکہ اس سے پہلے سیدوں کے 4 قتل ہو چکے تھے اور وہ شہر میں ہو چکے تھے، چاروں کے چاروں قاتل چھپ گئے، آج ان کے نام لو پرچے ہو جاتے۔ پہلا قتل مدینے میں رسول کا ہوا، قاتل چھپ گیا، آج کسی کو نہیں پتا کہ رسول کو قتل کرنے والا کون ہے، نام بتاؤ گے پہلا کام پرچہ ہو، قاتل چھپ گیا۔ دوسرا قتل کوفہ میں مولا علی کا ہوا، قاتل چھپ گیا۔ تیسرا قتل جناب زہرا کا ہوا، قاتل چھپ گیا۔ چوتھا قتل امام حسن کا ہوا، قاتل چھپ گیا۔ امام نے یوں ہتھیلی جیسے میدان پہ سب کو اکٹھا کر کے دکھا دیا، امام نے فرمایا اب سر اٹھا کے بتاؤ، پہلے چھپ گئے تھے۔ حسین وارث انبیاء ہے، حسین نے سب کو سامنے کر دیا۔ اب چلو ہم یہاں پہ رکتے نہیں ہیں کیونکہ وقت بہت کم ہے،
میں نے پہنچنا ہے سرکار مصطفیٰ تک، ابھی تک ہم جناب آدم پہ چل رہے ہیں۔ اگلا جملہ ہے زیارت کا، السلام علیکہ یا نوح النبی اللہ، یہ ہے ہمارا عنوان گفتگو، ذہنوں میں ہے نا؟ السلام علیکہ یا وارثہ نوح النبی اللہ، اے نوح نبی کے وارث آپ پہ ہمارا سلام۔ لیکن جس نبی کا ہم نے وارث بتانا ہے، اس نبی کا ہم نے کردار بھی بتانا ہے، کس نبی کے زمانے میں کون کون سی مشکلیں تھی اور وہ حسین کس طرح وارث ہے، کیونکہ وراثت کو سامنے لانا ہے نا، تو وراثت کو سامنے لانے کے لیے کردار کو بتانا پڑتا ہے کہ کس کس کی کردار کے وارث حسین ہے۔ السلام علیکہ یا وارثہ نوح النبی اللہ، اے نوح نبی کے وارث آپ پر سلام۔ جب نوح اس دنیا میں آئے ہیں، یہ پہلے نبی ہیں، بزرگ میری طرف دیکھیے گا، یہ پہلے نبی ہیں جو صاحب شریعت نبی، اس سے پہلے 10 نبی گزر چکے، آدم سے لے کر نوح کے درمیان 10 نبیوں کا وقفہ ہے، یہ پہلے صاحب شریعت نبی، اس سے پہلے کوئی مخصوص شریعت نہیں تھی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آدم کے زمانے میں انسانیت بالکل بچہ تھی، اور بچے کے لیے باقاعدہ تعلیم نہیں ہوتی، بچے کے لیے وہ تعلیم ہوتی ہے جو اس کا ماں باپ کرتا ہے۔ اب آدم نے جو کیا وہ بچوں کے لیے تعلیم بنتا گیا۔ آدم نے سجدہ کیا، بچوں کے لیے تعلیم تھی۔ آدم نے حج کیا، بچوں کے لیے تعلیم تھی۔ جو کام آدم کرتے گئے وہ کام بچوں کے لیے تعلیم بنتا گیا۔ میں نے اس موضوع کو اس لیے انتخاب کیا ہے کیونکہ ہمارے بچوں کے پاس یہ علم بہت کم رہ گیا، کیونکہ ہمارے بچے مدارس ویسے دور ہیں، علمی شوق ویسے ختم ہو گیا کہ وہ کتابیں پڑھیں۔ پھر میرا دل کہا کہ میں یہ چیزیں آپ تک پہنچاؤں، کیونکہ جہاں تک جس بچے کے ذہن میں نہیں وہ اس چیز سے آگاہ ہو جائے۔ یہ پہلے صاحب شریعت نبی، سارے نبی کل نبی 1,24,000 نبی ہیں، اور ان میں سے 313 بڑے نبی ہیں، 313 میں سے 5 اولو العزم نبی ہیں، اور ان 5 میں سے ایک بڑا نبی ہے جس کا نام ہے محمد مصطفیٰ۔ 1.25 لاکھ میں سے 313 بڑے، 313 میں سے 5 بڑے، 5 میں سے ایک بڑا، اور جو 5 بڑے ہیں ان میں پہلا ہے جناب نوح، دوسرے ہیں جناب ابراہیم، تیسرے ہیں جناب موسیٰ، چوتھے ہیں جناب عیسیٰ، اور 5ویں ہیں ہمارے سرکار مصطفیٰ۔ اور جو 313 ہیں ان میں پہلے ہیں جناب آدم، 313 میں آدم آتے ہیں، 5 میں آدم نہیں آتے، 5 کی ابتدا ہو رہی ہے جناب نوح سے۔ یہاں تک بات کلیئر ہو گئی۔ اب آگے چلتے ہیں۔ جب اللہ نے نوح کو دنیا میں بھیجا، 2500 سال کی عمر ہے جناب نوح، کتنی؟ 2500 سال، اور 2500 سال میں 950 سال کی تبلیغ ہے۔ 950 سال میں کتنے بندے مسلمان ہوئے؟ 7 بندے۔ 950 سال میں صرف 7 بندے مسلمان ہوئے۔ جب تبلیغ کر کر کے تھک گیا ہے نا جناب نوح، کبار الہا اب میری نہیں مانتے، عذاب بھیج۔ اللہ نے دعا قبول کی، اللہ نے کہا تیری دعا قبول کرتا ہوں لیکن پہلے کشتی بنا، پہلے کشتی بنا۔ اب نوح نے کشتی بنانا شروع کر دی۔ بھائی حیدر میری طرح توجہ کیجئے گا، نوح نے کشتی بنانا شروع کر دی۔ اب کافروں کے بہانہ مل گیا، کافروں نے کہا لو جی یہ صحرا ہے، یہاں پہ کشتی کیسے چلائیں گے؟ یہ تو دماغ نبوت پہ شک کر رہے تھے، یہ صحرا میں کشتی چلائے گا، یہ تو دماغ سے عقل خالی ہو گیا ہے، اب اس کا دماغ کام نہیں کر رہا، اتنی عمر ہو گئی ہے۔ کافروں کو بہانہ مل گیا کہ اب یہ جو نبی اپنی عقل سے فارغ ہو گیا ہے،
اب یہ کشتی چلائے گا. کہاں پہ کشتی چلائے گا؟ جہاں پہ پانی کا نشان بھی نہیں ملتا، جہاں پہ دریاؤں کا نشان نہیں ملتا، وہاں پہ یہ کشتی چلائے گا. یہ کفر اور مزاج کا مجھے پتا چل گیا، جو کفر اور شرک کا مزاج تھا اب مجھے پتا چل گیا. جب بھی کوئی نبی نجات کے لیے کچھ بنانے لگتا ہے کفر نبوت کے ذہن پہ شک کرنے لگتا ہے. میں اشارہ کر گیا ہوں کہ بندے وہاں تک پہنچ گیا، میں انہیں سلام کرتا. اب کفر کا پتہ چل جائے کہ جب بھی نبی کسی کو بچانے کے لیے کچھ بنانے لگتا ہے لوگ کہتے ہیں اب اس کا عقل کام نہیں کر رہا، اس کا عقل کام نہیں کر رہا. یہ تھا شک نبوت پہ. اور ادھر رسول نے کہا تھا اب کشتی نوح بن رہی ہے، اور ادھر رسول نے بھی کہا تھا کہ میرا حسین کشتی نوح کی مثال ہے. میرا حسین کشتی نوح کی مثال ہے، جو اس میں سوار ہو جائے گا وہ بچ جائے گا، جو اس سے رہ جائے گا وہ غرق ہو جائے گا. اور یہ صاحب شریعت پہلے نبی ہے. اور میں نے غالباً پچھلے سال یہیں پہ یہ جملے پڑھے تھے اور یکم محرم کو پڑھے کہ دین اور چیز ہے، شریعت اور چیز ہے. دین آدم سے چلا تھا، شریعت نوح سے چلی. آپ کیا ذہان عالیہ میں محفوظ ہوگا لیکن بچوں کو یاد نہیں ہوگا. انہیں یاد کروانے کے لیے میں ایک بار پھر دہرا دیتا ہوں. دین ایک بڑے سرکل کا نام ہے اور شریعت اس کے اندر چھوٹے دائرے کا نام ہے. اس کی مثال اور آسان کرتا ہوں. پاکستان ہے نا، یہ پورا ملک ہے. اس کا جو قانون ہوگا وہ ہر صوبے میں چلے گا، لیکن پنجاب کا قانون سندھ میں نہیں چلے گا، سندھ کا قانون پنجاب میں نہیں چلے گا، سرحد کا قانون پنجاب میں نہیں چلے گا، پنجاب کا قانون سرحد نہیں چلے گا. اب اسے پنجاب کو ہم پاکستان کا حصہ کہہ سکتے ہیں، پورا پاکستان نہیں کہہ سکتے. اس لیے شریعت کو ہم دین کا حصہ کہہ سکتے ہیں، پورا دین نہیں کہہ سکتے. اب سنو کہ شریعت کے حصے کون کون سے ہیں. نماز بھی شریعت کا حصہ ہے، حج بھی شریعت کا حصہ ہے، روزہ بھی شریعت کا حصہ ہے، زکوٰۃ بھی شریعت کا حصہ ہے، خمس بھی شریعت کا حصہ ہے. ہم اسے شریعت کے دین کے حصے کو کہہ سکتے ہیں، پورا دین نہیں کہہ سکتے. ہم دین کا حصہ کہہ سکتے ہیں، پورا دین نہیں کہہ سکتے، کیونکہ شریعت ہر نبی کے زمانے میں بدلتی رہی ہے. نوح کے زمانے میں شریعت اور تھی، موسیٰ کے زمانے میں شریعت اور تھی، عیسیٰ کے زمانے میں شریعت اور تھی، مصطفیٰ کے زمانے میں شریعت اور بدلی. موسیٰ کے زمانے میں ہفتے والے دن مچھلی کا شکار نہیں کر سکتے. اب کوئی ٹوک نہیں، جتنا مرضی کرتے جاؤ. پہلی شریعتوں میں 40 دن کی 40 نمازیں ہوتی تھی ایک دن کی. اب کتنی ہیں؟ 5. اس کا مطلب ہے انسانی ضروریت کے مطابق جو بدلتی رہی اسے شریعت کہتے ہیں، جو آدم سے لے کر مصطفیٰ تک نہ بدلے اسے دین کہتے ہیں. کل ایمان نعرہ حیدری. جو انسانی ضروریت کے مطابق بدلے وہ شریعت ہے، جو کہیں نہ بدلے وہ دین ہے. دین آدم سے چلا، اللہ نے نہیں کہا میں نے مکمل کیا. دین آدم سے چلا، آدم نے بتایا کہ اللہ ہے، اللہ نے نہیں کہا میں نے دین مکمل کیا. نوح آئے، بتایا کہ اللہ ہے، اللہ نے نہیں کہا میں نے دین مکمل کیا. نوح نے بتایا نبوت ہے، اللہ نے نہیں کہا میں نے دین مکمل کیا. نوح نے بتایا قیامت آئے گی،
اللہ نے نہیں کہا میں نے دین مکمل کیا. نوح نے بتایا کہ یہ قیامت بھی آئے گی, اللہ نے دین مکمل نہیں کیا. اللہ عادل ہے, اللہ نے دین مکمل نہیں کیا. پھر آخر وہ کون سی چیز ہے جس سے اللہ نے دین مکمل کر دیا ہے؟ چلو ہم دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. نماز پہلے سے, توجہ میری طرف کیجئے گا, توجہ آپ میری طرف کیجئے. نماز پہلے سے تھی, اللہ نے دین مکمل نہیں کیا. روزہ پہلے سے تھا, اللہ نے دین مکمل نہیں کیا. حج پہلے سے تھی, اللہ نے دین مکمل نہیں کیا. زکوٰۃ پہلے سے تھی, اللہ نے دین مکمل نہیں کیا. توحید پہلے سے تھی, اللہ نے دین مکمل نہیں کیا. نبوت پہلے سے تھی, اللہ نے دین مکمل نہیں کیا. حج پہلے سے تھا, اللہ نے دین مکمل نہیں کیا. قیامت پہلے سے تھی, اللہ نے دین مکمل نہیں کیا. عدل پہلے سے تھا, اللہ نے دین مکمل نہیں کیا. آخر وہ کون سی چیز ہے جو دین میں شامل ہو گئی؟ اللہ نے کہہ دیا الیوم اکملت لکم دینکم, آج ہم نے تمہارا دین مکمل کر دیا. جب غدیر کے میدان میں رسول نے علی کی ولایت کا اعلان کیا, اللہ نے فوراً وہی کر دی الیوم اکملت لکم دینکم, آج ہم نے تیرا دین مکمل کر دیا. جب اللہ علی کے بغیر اپنا دین مکمل نہیں لیتا تو علی کے بغیر تمہاری نماز مکمل کیسے لے سکتا ہے؟ جب علی کی ولایت کے بغیر اللہ اپنا دین نہیں لیتا, پھر علی کی ولایت کے بغیر ہمارا کلمہ کیسے لے, ہماری اذانیں کیسے لے, ہماری نمازیں کیسے لے؟ علی پہ شک نہیں کرنا, زندگی میں علی پہ شک نہیں کرنا. ہوگا کیا؟ وہ نوح کی زمانے میں جو بڑھیا تھی, اس کی ذرا طوفان آ کے ٹل بھی جائے گا, پتہ بھی نہیں چلے گا. طوفان ٹل بھی جائے گا, پتہ بھی نہیں چلے گا. ہم سارے ماتمی بیٹھے, ٹوٹل ماتمی بیٹھے. کس کے ماتمی ہیں؟ حسین ابن علی. اگر حسین ابن علی کے آمد والے دین پوچھے کہ آپ جو روتے رہے کس کو روتے رہے, ہر بندہ کہے گا مولا آپ کو روتے رہے. حسین کہیں گے نا میرا ماتم کرتے رہے, یزید کا ماتم کیوں نہیں کیا؟ میرا ماتم کیا ہے, یزید کا ماتم کیوں نہیں کیا؟ ہر بندہ یہی کہے گا میرے مولا آپ بے دردی کے ساتھ شہید کر دیے گئے. اچھا میں شہید کر دیا گیا, میں نے کیا کیا تھا جس کی وجہ سے آپ ماتم کر رہے ہیں؟ مولا آپ نے دین بچایا تھا. حسین پوچھیں گے نہیں وہ دین کہاں ہے؟ پوچھیں گے نا وہ دین کہاں ہے جو میں نے بچایا تھا؟ مولا آپ نے نماز بچائی, آپ نے وہ نمازیں پڑھی جو میں نے بچائی. پوچھیں گے نا. ہم کہیں گے مولا آپ نے روزہ بچایا, مولا کہیں گے کہاں ہیں وہ روزے جو میں نے بچائے؟ ہم کہیں گے آپ نے حج بچایا, امام کہیں گے کہاں ہیں وہ حج جو میں نے بچایا؟ زکوٰۃ بچائی, زکوٰۃ دیتے تھے جو میں نے بچائی. مولا خمس بچایا, خمس دیتے تھے جو میں نے بچایا. اس کا مطلب ہے امام پوچھیں گے میں نے کیا کیا تھا, مجھے سلام کیوں کرتے تھے, یزید کو برا کیوں کہتے تھے؟ مولا آپ نے انسانیت کا درس دیا, یزید انسانیت کو کچلنا چاہتا تھا. اچھا میں نے اور کیا کیا؟ مولا آپ نے نمازیں بچائی, یزید نماز کو ختم کرنا چاہتا تھا. اچھا اور میں نے کیا کیا؟ یزید نے کیا کیا؟ آپ کہیں گے نا میں بھی کہوں گا مولا آپ نے روزہ بچایا, وہ روزہ ختم کرنا چاہتا تھا. مولا آپ نے حج بچائی, وہ حج مٹانا چاہتا تھا. مولا آپ نے کعبہ بچایا, وہ کعبہ مٹانا چاہتا تھا. مولا آپ نے عبادتیں بچائی, وہ عبادت کو ختم کرنا چاہتا تھا. مولا آپ نے توحید بچائی, وہ توحید کو ختم کرنا چاہتا تھا. مولا آپ نے سچ کو بولنے کا طریقہ بتایا, وہ جھوٹ بتانا چاہتا تھا. مولا آپ نے ہر کام نیکی کا بتایا ہے, وہ ہر کام برائی کرنا چاہتا تھا. مولا کہیں گے نا جب اتنا کچھ کیا ہے تو پھر مجھے بتا تو نے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا تھا, سچ بولنا شروع کر دیا تھا, تو نے نماز پڑھنا شروع کر دی تھی. جب اگر یہ سب کچھ نہیں کیا مجھے ماتم کرنے کا فائدہ کیا ہوگا؟
گے نا جب ہر کام تم نے یزید کا کیا، ہر غلط کام جو یزید چاہتا تھا وہ تم انجام دیتے رہے، جو میں چاہتا تھا اس سے رکے رہے۔ میں چاہتا تھا اللہ کی عبادت کرو، مسجد کے قریب نہیں جاتے تھے۔ میں چاہتا تھا غریبوں کی مدد کرو، غریبوں کو کچل کے چلے جاتے تھے۔ یزید چاہتا تھا کہ گانے سنو، تم ہر وقت سنتے تھے۔ یزید چاہتا تھا برائیاں کرو، ہر وقت کرتے تھے۔ جب ہر بات یزید کی مانی، مجھ پہ کیوں روتے رہے؟ خدا را اگر حسینی بننا چاہتے تو حسینی کردار اپناؤ، ورنہ ماتم فائدہ نہیں دے گا۔ خالی ماتم کرنا رونے سے فائدہ نہیں ہوگا، حسینی کردار اپناؤ۔ ابھی یہاں پہ کہا جائے کہ نماز کا وقت، نماز پڑھیں، مجھے پتہ ہے اتنے مجمع میں صرف 20 بندے نکلیں گے۔ کیا ہم حسینی کردار اپنا رہے ہیں؟ یہ صرف نام کے حسینی ہیں۔ ایسا بناؤ اپنے آپ کو، آپ چل رہے ہیں، دیکھنے والا ہے کہ یہ حسین ابن علی کے ماننے والا ہے، یہ علی کے ماننے والا ہے۔ علی ولی اللہ پڑھ کے جنت مل جائے گی۔ جو علی ولی اللہ پڑھتا ہے اور علی کو سوچتا نہیں، جنت مل جائے گی۔ یہ نہیں کہ جنت نہیں ملے گی، جنت اسے مل جائے گی، لیکن جنت میں بھی درجے ہوتے ہیں۔ جو علی کا محبت میں جتنے اعمال کرے گا اس کے جنت میں درجے اتنے بڑے ہوں گے، جو علی کے بغض میں جتنی نمازیں پڑھے گا اس کا جہنم میں اتنا بڑا درجہ ہوگا۔ محبت علی رکھتے ہو تو عبادت کرو۔ یہ جملہ میرا نہیں، انڈیا کا عالم دین ہے، اس نے کہا ہے کہ دنیا والوں، اللہ کی عبادت ہمارے بس میں نہیں، ہم پیدا ہی علی کی بندگی کے لیے ہوئے ہیں، ہم پیدا ہی علی کی بندگی کے لیے ہوئے ہیں۔ اللہ کی بندگی صرف 14 کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ مولا علی کا فرمان مجھے یاد آ گیا۔ پرواز در ملکوت میں مولا علی سے پوچھا گیا، آقا خمینی کی لکھی کتاب ہے، اس میں ہے کہ مولا علی سے پوچھا گیا، یا علی آپ کب سے؟ علی نے الٹا اس پہ سوال کر دیا، آپ بتائیں کہ اللہ کب سے ہے؟ آپ بتائیں اللہ کب سے ہے؟ بندہ خاموش ہو گیا جیسے تم خاموش ہو گئے۔ علی نے فرمایا ہمیں خلق کر کے وہ خالق بنا، ہمیں خلق کر کے وہ خالق بنا، ہمیں رزق دے کے وہ رازق کہلایا، ہم نے سجدہ کیا تو وہ معبود بنا، ہم نے عبادت کی تو وہ معبود بنا، ہم نے سجدہ کیا تو وہ مسجود بنا۔ اس نے کہا مولا آپ رہتے کہاں تھے؟ علی نے فرمایا جہاں وہ رہتا تھا۔ یا علی آپ رہتے کیسے تھے؟ علی نے فرمایا جیسے وہ رہتا تھا۔ یا علی آپ میں اس میں فرق کیا ہے؟ علی نے فرمایا وہ خالق ہے، ہم مخلوق ہے، وہ خالق ہے، ہم مخلوق ہے، باقی جو وہ ہے وہ ہم ہیں۔ کبھی وہ ہم ہو جاتے تھے، کبھی ہم وہ ہو جاتے تھے، مگر وہ رہتا تھا، ہم رہتے تھے۔ وہ رہتا تھا، ہم رہتے تھے۔ کوشش کرو جس طرح علی چاہتے ہیں اس طرح علی کے شیعہ پر۔ جب علی نے ہمیں کسی میدان میں شرمندہ نہیں ہونے دیا، پھر ہمیں چاہیے کہ ویسے علی کو مانیں جیسے علی چاہتے ہیں۔ نوح نے کشتی تیار کی، بات یاد ہے نا؟ اچھا ہوا بات چلتے چلتے ادھر چلی گئی، یہ بھی ضروری تھا۔ نوح نے کشتی تیار کی، اب نوح نے آواز دی آؤ جو نجات چاہتا ہے، آؤ جو نجات چاہتا ہے، جو کشتی نوح میں سوار ہوا
وہ بچ گیا، کشتی نے چلنا شروع کر دیا۔ باقی سارے ظلم کے، نفرت کے، پیسے کے پجاری ہر عذاب الہی میں غرق ہو گئے، لیکن اتنے ہی لوگ بچے جتنے کشتی ہنو میں سوار تھے، کشتی ہنو میں سوار تھے۔ اب پتہ چلا ہے نا، ہم کہتے ہیں السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ، اے نوح نبی کے وارث آپ پہ ہمارا سلام ہو۔ اب پتہ چلا ہے نا کہ حسین کس کے وارث ہے، حسین کس نوح کے وارث ہے۔ حسین نے بھی کشتی چلائی تھی، حسین نے بھی کہا تھا آج جو نجات لینا چاہتا ہے، آج جو نجات لینا چاہتا ہے، جب حسین نے بلایا تھا پھر بڑی بڑی چیزیں، بڑی بڑی ہستیاں یزید اسلام میں ڈوب گئی، پیسے میں ڈوب گئے، پھر تسبیحیں ڈوب گئی، پھر داڑیاں ڈوب گئی، پھر امام میں ڈوب گئے، بڑی بڑی چیزیں، میں کیا کیا نام بتاؤں، یہ کیا کیا چیزیں یزید اسلام میں ڈوبی تھی۔ صرف وہی بچے تھے، یا حسین بچا تھا یا حسین کے ساتھی بچے تھے۔ یا حسین کے ساتھی بچے، جس نے دین بچایا، اس کی ماں 4 گھنٹے دربار میں کھڑی اجرکم میں اللہ۔ آج 3 کا دن گزر گیا، 4 کی رات شروع، آج سے ہر جگہ شہادتیں پڑھی جائیں گی، لیکن میں کربلا کا آغاز وہاں سے کرتا ہوں جہاں سے کربلا کا آغاز ہوا تھا۔ کربلا تو محرم سے شروع نہیں ہوئی تھی، کربلا اس وقت شروع ہوئی تھی جب 4 گھنٹے دربار میں کھڑے ہو کے زہرا کہتی رہی تھی لوگوں میں نبی کی بیٹی ہوں، میں جھوٹ نہیں بولتی۔ اجرکم اللہ، دنیا کو حق کا پہچان کروا گیا حق زہرا۔ آج بھی اگر کوئی شیعہ ہونا چاہے وہ حق زہرا کی وجہ سے ہوتا ہے۔ کائنات میں جتنے بھی دوسرے مذہب سے شیعہ ہوئے ہیں، ان کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھو انہیں کس بات نے شیعہ کیا ہے، ایک ہی جواب آئے گا، حق زہرا۔ مبلغ اعظم مولانا اسماعیل کا پنڈی پھٹیاں کے قریب ایک مناظرہ ہوا، اس میں وہاں کا جو جج تھا وہ اہل سنت ذمہ دار تھا، نام اس کا تھا چودھری عاشق۔ مولانا اسماعیل کی کتاب میں لکھا ہے کہ سارا دن مناظرہ ہوتا رہا، ظہر کی نماز کا وقت ہوا، فیصلہ یہ ہوا کہ پہلے نماز پڑھتے ہیں، اس کے بعد پھر مناظرہ آگے شروع ہوگا۔ نماز پڑھنا شروع ہو گئے، اہل سنت بھائی جتنے بھی تھے نا مولوی کے پیچھے نماز پڑھنا شروع ہو گئے۔ نماز ختم ہو گئی، چودھری عاشق نے کہا تم سارے نمازی بیٹھ جاؤ، میں نے مولوی سے کوئی بات پوچھنی ہے۔ سارے نمازی باہر چلے گئے، چودھری عاشق نے اندر سے کنڈی لگائی، کہا مولوی دیکھ میں نے کتابیں کو نہیں پڑھی، میں پڑھا لکھا نہیں، لیکن مجھے بات اتنی بتا، مجھے صرف اتنا بتا دے، اتنے دنوں سے ہماری قوم میں یہ بحث چل رہی تھی، شیعہ کہتے تھے رسول کی بیٹی دربار گئی ہے، تو کہتا تھا نہیں گئی، شیعہ جھوٹ بولتے ہیں، دیکھ انہوں نے بلا لیا ہے اپنا مولوی، صبح سے بحث چل رہی تھی، میں کتابیں نہیں پڑھتا، مجھے اتنا بتا رسول کی بیٹی دربار گئی تھی۔ اس نے کہا چودھری عاشق بی بی کا حق نہیں بنتا تھا، اس نے کہا مولوی میں نے یہ نہیں پوچھا بی بی کا حق بنتا تھا کہ نہیں بنتا تھا، مجھے اتنا بتا گئی تھی کہ نہیں گئی تھی، اگر گئی تھی پھر حق لے کے آئی ہے کہ نہیں لے کے آئی۔ اس نے کہا چودھری عاشق چچا عاشق میں نے کہا میں کتابوں سے ثابت کروں گا بی بی کا حق بنتا نہیں تھا۔ اس نے کہا میں نے پوچھا نہیں ہے کہ بی بی کا حق بنتا تھا کہ نہیں بنتا، مجھے اتنا بتا دربار گئی ہے۔ اس نے کہا چاچا عاشق دربار تو گئی ہے، اب مجھے اتنا بتا دربار سے حق لے کے آئی ہے یا خالی آئی ہے۔ اس نے کہا چچا عاشق خالی آئی ہے، اتنا کہنا تھا۔ وہ چودھری عاشق نے کہا چل کتابیں اٹھا، ہم نے مناظرہ نہیں کرنا، جیت گیا وہ شیعوں کا مولوی۔ اس نے کہا چچا عاشق کس بات پہ مناظرہ ختم کر رہا ہے؟ اس نے کہا مجھے اتنا بتا میں دنیا سے چلا جاؤں، میری بیٹی کسی کمی کے دروازے پہ کچھ مانگنے کے لیے آ جائے، کہہ کہ میں چودھری عاشق کی بیٹی ہوں، بتاؤ اس کا حق بنتا ہے؟ وہ کہتے اس کا حق نہیں بنتا، بتاؤ اسے دو گے کہ نہیں دو گے؟
اس نے کہا کیسے نہیں دے گے، تیری جو بیٹی ہے۔ چودھری عاشق نے منہ میں پیٹنا شروع کیا، کہا شرم نہیں آتی اور میری بیٹی کا حیا کرتے ہو؟ محمد کی بیٹی کا کسی کو حیا میری بیٹی کا محمد کی بیٹی کا کسی کو یاد؟ چل میں نے نہیں کرنا مناظرہ۔ دوڑ کے آئے مولانا اسماعیل کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا مولانا اسماعیل مل گئی ہے مجھے ہدایت، پڑھا مجھے کلمہ۔ مولانا اسماعیل کہتا نہیں چودھری عاشق، اس نے ابھی تجھے پوری بات نہیں بتائی، بی بی صرف خالی نہیں آئی، 4 گھنٹے بی بی دربار میں کھڑی آئی رہی ہے۔ جب واپس آئی ہے نا، سارے سر کے بال سفید ہو گئے تھے، اٹھنی بیٹھنی کر رہی ہے۔ جب گھر پہنچی ہے، اپنے مسلح عبادت پہنچی ہے، بی بی زینب نے کہا ضعیفہ یہ میری ماں کا مسلح ہے۔ بی بی رو کے کہتی ہے اور مجھے پہچان، میں تیری ماں زہرا ہوں۔ زینب جو منظر میں شام میں تیرے دربار میں دیکھ کے آئی ہوں، مجھے ایسے لگتا ہے نہ تیری چادر بجتی ہے نہ تیرا حسین بجتا۔ زینب جو منظر میں دیکھ کے آئی ہوں، نہ تیری چادر بجتی ہے نہ تیرا حسین بجتا۔ 4 گھنٹے کھڑی رہی دربار میں، 4 گھنٹے لوگ کرسیوں پہ بیٹھے رہے، وہ کھڑی رہی جس کے لیے کائنات کا رسول اٹھ کے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ 4 گھنٹے کے بعد ایک نے کہا کوئی سند ہے تو پیش کر، کانپتے ہوئے ہاتھوں سے بلکہ طہارت نے رسول کی سند کو پیش کیا۔ 400 لوگ کرسیوں پر بیٹھ کے محمد کی تحریر کو پڑھتے رہے۔ ہر بندہ کہتا کہ ہاں یہ محمد کی تحریر ہے، ہاں یہ محمد کی تحریر ہے۔ اب فقیر فلک کتاب میں لکھا ہے کہ ایک نجس مزاج کا تو تحریر آئی، اس نے صرف تحریر کو پھاڑا نہیں، پہلے محمد کی تحریر پہ تھوکتا رہا، پھر اپنی تحریر کو پھاڑ کے ہوا میں اچھالا اور تحریر کا ہوا میں آنا تھا۔ یا بی بی زہرا کے سارے بال سفید ہو گئے، قبر محمد کی طرف منہ کر کے کہتی ہے بابا ابھی تیرا کفن بھی میلا نہیں ہوا، بابا تیری زہرا بڑے دربار میں جھٹلائی گئی، بابا تیری زہرا بڑے دربار میں جھٹلائی گئی۔ اجر رسالت لے کے گھر پہنچی ہے زہرا، جب بابا کی امتی باپ کا پرسہ دینے کے لیے زہرا کے دروازے پہ آگ لے کے آ گئے۔ 36 لوگ دروازے زہرا پہ آئے، ایک بندے نے لکڑیاں اکٹھی کی، دوسرے نے آگ لگائی، تیسرے نے چلتے ہوئے دروازے کو دھکا مارا، دروازہ زہرا پہ گرا، نیچے زہرا تھی، اوپر دروازہ تھا، اوپر سے فوجوں نے گزرنا شروع کیا۔ زہرا کی آواز آئی یا علی میری پسلیاں ٹوٹ گئی، یا علی میرا محسن شہید ہو گیا، میرا وارث علی کہاں ہے؟ حصہ نے کہا علی کے گلے میں رسی ڈال کے مدینے کی گلیوں میں گزارتے ہوئے لے گئے ہیں، جیسے یہ نام آنا تھا نام زہرا جلدی سے تڑپ کے اٹھی، محمد کا امامہ پہنا، محمد کی عبا پہنی، محمد کی کفا پہنی، قبر نبی پہ آ کے محمد کا امامہ اتار کے قبر نبی پہ رکھا، رو کے کہتی ہے بابا میرا دروازہ جلایا گیا، میں نے بد دعا نہیں کی، میں بڑے دربار سے خالی واپس آئے، میں نے بد دعا نہیں کی، بابا علی کے گلے میں رسی ان سے برداشت نہیں ہوتی۔ یا علی دوڑ کے سامنے آئے، کہا زہرا بد دعا نہ کرنا، میں نے تیرے بابا سے وعدہ کیا تھا میں صبر کروں گا۔